بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو طاقتور وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ 7 لال مرچ اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اگر ہم آپ حضرات کو دن بھر بتاتے رہیں تو دن ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے فائدے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو شام کو اس وظیفے کے فائدے بتانا شروع کریں تو شام سے صبح ہو جائے گی، لیکن اس وظیفے کے فائدے ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اگر آپ کے جسم میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کے مکان میں رکاوٹیں ہوں گی تو تمام کی تمام رکاوٹیں، تمام کی تمام بندشیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ ناظرین، آج کے خطرناک دور میں 99% لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی نہ کوئی بندش ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہوتی ہے، اور 99% لوگوں پر جادو کا اثر ہوتا ہے۔ کسی پر کالے جادو کا اثر ہوتا ہے، کسی پر سفلی جادو کا اثر ہوتا ہے، اور 99% لوگوں پر نظر بد ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنی زندگی کو رو رو کر جیا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کی اولاد پر بندش کرا دی جاتی ہے تو پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن ان کے اچھے رشتے نہیں ہو پاتے۔ رشتے ملتے بھی ہیں تو کوئی رشتہ طے ہو کر منع ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ آنے سے پہلے ہی منع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے کاروبار پر بندش کرا دی جاتی ہے تو کاروبار دن بہ دن نیچے گرتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے جب کاروبار پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر پر کرا دی جاتی ہے تو اس کے گھر میں تنگ دستی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی ڈاکٹروں کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں، باباؤں کے پاس جا کر تھک چکے ہیں، آپ حضرات پریشان ہو چکے ہیں لیکن آپ کو کہیں سے فائدہ نہیں ملتا، آپ کی رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے گھر کا جادو ختم نہیں ہو رہا ہے، کاروبار کی بندشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اولاد کے اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، یا آپ کو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ حضرات ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کی زندگی سے ساری رکاوٹیں، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا، اور جو آپ کی اولاد رشتے کے قابل ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایک نیک اور بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، زندگی میں ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے گھر میں جادو یا جنات کا اثرات ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں بھوت، جادو یا جنات کا آنا جانا ہوگا تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ آپ کے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہوں گی، جو بندشیں ہوں گی، تو ساری رکاوٹیں، ساری بندشوں کو یہ ختم کر دے گا۔ آپ کی اولاد پر اگر بندش ہوگی تو ساری بندشوں کو یہ وظیفہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ آپ کی زندگی سے سارے دکھ، سارے درد، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی کو یہ وظیفہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ کی زندگی سے تمام اندھیرے مٹ جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، آپ خوشگوار زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، اور یہ کام بچوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نظر بد زیادہ لگا کرتی ہے، تو آپ حضرات اگر ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر اس بچے کے لیے پڑھ دیں گے تو زندگی میں کبھی بھی اس پر نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ جی ہاں ناظرین کرام، جیسی بھی نظر بد ہو، جیسی بھی بندش ہو، ساری کی ساری بندش، ساری کی ساری رکاوٹ ایسے ختم ہو جائے گی جیسے کہ اس پر کبھی بندش تھی ہی نہیں، جیسے کہ کبھی اس کو نظر بد لگی ہی نہیں تھی۔ کیونکہ ناظرین، جب بندے کو نظر بد لگ جاتی ہے تو پھر دوائی اثر نہیں کرتی، علاج اثر نہیں کرتا، وہ کھانا کھاتا ہے اس کے جسم میں نہیں لگتا، پانی پیتا ہے اس کے جسم میں نہیں لگتا، اس کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، کہیں جانے کا جی نہیں چاہتا،
کوئی کام کرنے کا جی نہیں چاہتا، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دن بھر تنہائی میں لیٹا رہے، نہ وہ کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور نہ ہی کسی کی بات سننا چاہتا ہے۔ اور اگر بچوں کو نظر بد لگ جایا کرتی ہے تو بچے صبح شام، دن رات، دوپہر ہو کہ شام ہو، صبح ہو کہ رات ہو، وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، نہ ہی کچھ کھاتے ہیں نہ ہی کچھ پیتے ہیں، سارے کے سارے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے بھی بچوں کو نظر بد لگ گئی ہو تو میرے کہنے سے آپ حضرات ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ رونا دھونا آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی رونے کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ چاروں طرف سے ہنسنے کی آوازیں آئیں گی، کوئی بھی غم میں مبتلا نہیں ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے لوگ خوشحال نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسا کون سا کام کرنا ہے جس سے آپ کی ساری بندشیں ختم ہو جائیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں اور نظر بد ختم ہو جائے، ساری کی ساری پریشانیاں منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ کو یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ جب آپ حضرات عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور اس وظیفے کو پڑھنے کا ارادہ کر لیں، تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، تو آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے، جس طریقے سے آپ حضرات نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ حضرات کو 7 لال مرچ لے لینا ہے، اور ناظرین، آپ کو مرچ ایسے لینا ہے جو آسانی سے آپ جلا سکیں، کیونکہ اگر آپ حضرات سوکھی ہوئی مرچ نہیں لیں گے، ہری مرچ لیں گے، تو آپ کو جلانے میں تکلیف ہوگی، بلکہ وہ جلیں گی ہی نہیں، اس لیے آپ کو سوکھی لال مرچ لینا ہے۔ 7 لال مرچ لینے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تنہائی میں جا کر بیٹھ جانا ہے۔ اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود مبارکہ پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ حضرات جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کوئی بڑا درود پاک نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ حضرات یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ مکمل درود پاک ہے اور چھوٹا درود پاک ہے، یہ درود پاک بھی آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کو پورے 33 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناظرین، یہ ہم نے 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو پورے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو ایک مرچ پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد وہ مرچ الگ رکھ دینا ہے۔ پھر دوسری مرچ اٹھانا ہے، اس پر بھی 33 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پھر تیسری مرچ اٹھانا ہے، اس پر بھی 33 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اس طرح آپ کو 7 مرچوں پر 33 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اور جب آپ حضرات 7 مرچوں پر دم کر دیں، اس کے بعد میں آپ کو آخر میں پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو کرنا کیا ہے، آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے، بالکل خاموشی اختیار کرنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ آپ کو اٹھنا ہے اور وہ مرچیں اس انسان کے سر سے گھما دینا ہے جس پر نظر بد کا اثر ہو، یا جادو کا اثر ہو، یا کوئی بندش ہو، یا کوئی رکاوٹ ہو۔ اگر آپ کے بچے کو نظر بد لگی ہے
تو آپ اس کے سر پہ 7 مرتبہ گول گول گھمائیں۔ اگر جس کے اوپر کوئی جادو ہے تو اس کے سر پر 7 مرتبہ گول گول گھمائیں۔ مسئلہ جس کو جو بھی پریشانی ہو، جس کی بیماریاں ختم نہ ہو رہی ہوں، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، اس کے سر سے 7 مرتبہ گھمائیں۔ اور گھمانے کے بعد آپ کو وہ مرچیں ایسی جگہ لے جانا ہے جہاں پر کوئی رہتا نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو یہ مرچیں جلانا ہے، لیکن آپ کو اپنے گھر میں نہیں جلانا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر میں جلائیں گے تو ان میں جو زہریلی گیس نکلتی ہے ان سے پڑوسیوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو پائے۔ اس لیے آپ کو ایسی جگہ پر یہ مرچیں لے جانا ہے جہاں پر کسی کا گھر نہ ہو، یعنی کہ کسی میدان میں، کسی بیابان جگہ پر چلے جائیں، تھوڑا سا کوڑا ساتھ میں لے جائیں اور وہ کوڑا جلانا ہے اور ان مرچوں کو اس میں جلا دینا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے یہ مرچیں جلیں گی آپ کی پریشانیاں بھی اس میں جل جائیں گی، آپ کی تکلیفیں بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گی، نظر بد بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی، جادو اور جنات بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ آپ کے جسم پر جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی ساری کی ساری پریشانیاں اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گی جس آگ میں آپ یہ مرچیں جلائیں گے۔ اور ناظرین، اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے، یہ 7 لال مرچیں کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر میں رکھ لیں یا اپنی دکان میں رکھ لیں۔ ناظرین، جس جگہ پر آپ حضرات یہ مرچیں رکھیں گے اس جگہ پر، اس گھر میں، اس دکان میں، اس مکان میں کوئی بھی جادو جنات گھسنے کی طاقت نہیں کر سکتا، کوئی بھی بھوت، کوئی بھی شیطان اس جگہ پر گھسنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اس جگہ سے دور بھاگے گا۔ کوئی بھی نظر بد، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی بندش ایسی جگہ پر نہیں جا سکتی جہاں پر یہ مرچیں رکھی ہوں گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ حضرات ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔